احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و رازق ہے۔ درود و سلام نبی کریم رعوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام جہانوں کے اندر رنگ و بو ہے اور تمام جہانوں کی حضور جان ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کروڑ بار شکر ہے، اس نے اپنے پیارے محبوب نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے دن اور مبارک راتیں ہمیں عطا فرمائی کہ ہم ان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں سورہ قدر کے نام سے ہے۔ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو، قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یک بارگی شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہ جو سورۃ القدر ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے کہ یہ ایک قول کے مطابق مکی ہے اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ اور قدر کے معنی کو دیکھیں تو یہاں قدر سے مراد عظمت اور شرافت ہے، کیونکہ اس صورت میں لیلۃ القدر کی شان کو بیان کیا گیا، یعنی قدر والی رات کی شان اور عظمت اور شرافت کو بیان کیا گیا، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورہ قدر رکھ دیا گیا۔ اس صورت میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت روح الامین اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر شرف اور برکت، اس سے مزین یہ رات ہے۔ اس کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکامات نافذ کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کا باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک بات منقول کی گئی ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ بہت سی حدیث مبارکہ بھی اس کی فضیلت میں وارد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کو ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان۔ یعنی اس رات میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، ریاکاری سے دور ہو کر اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تمام سب کا گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب رمضان کا مہینہ آیا تو فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جو بد قسمت ہوگا۔ اللہ اکبر۔
یعنی یہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، یہ رات لیلۃ القدر ہے، یہ آج کی رات ہے، یعنی رمضان المبارک کی 27ویں رات۔ تو فرمایا کہ اس رات میں نیک بندہ ہی نیکیاں کرنے کے اندر آگے آگے رہتا ہے، ایک بندہ ہی اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ محروم وہی رہے گا جو بدقسمت ہوگا۔ تو حضرات ذی وقار آج کی رات اپنے آپ کو بدقسمتی کی لکیر سے اوپر لا کر قسمت کی لکیر میں لانا چاہیے۔ آج کی رات اور تمام جو راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں آخری عشرے کی رمضان المبارک کی، اس میں اللہ رب العالمین کی خوب اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ رات عبادت میں گزاریں، شب بیداری کریں، اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزاریں، کثرت سے استغفار بھی کریں، اور اللہ کے راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں اپنے مال و دولت سے بھی نکالیں۔ اور کثرت سے استغفار کرنے کا حکم تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ میں اس رات کو پالوں تو کیا عرض کروں اللہ کی بارگاہ میں؟ تو فرماؤ کہو اللہ کی بارگاہ میں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، تو کرم فرمانے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ مجھے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہے تو میں کثرت سے یہ دعا بھی مانگوں کہ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی مغفرت کے ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش مانگنے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کی عافیت بھی مانگنے کا حضرت سیدہ فرما رہی ہیں، یعنی عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس دنیا میں بندہ رہ جائے اور پھر موت عافیت سے آ جائے، یہ مانگنا بھی بہت عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مغفرت کے ساتھ ساتھ بخشش کے ساتھ ساتھ عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے، یعنی مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سال میں کبھی بھی یہ رات آ سکتی ہے، اور کثیر روایات جو ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آئے گی، اور پھر رمضان المبارک کے بھی آخری عشرہ کے اندر یہ شب قدر ہوتی ہے۔ اور اکثر روایات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے، یعنی جو آج کی رات ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب، یعنی کہ 27ویں روزے کی جو رات ہے، 27ویں شب جو ہے، یہ آج کی جو شب ہے یہ لیلۃ القدر کی شب ہے اکثر علماء، بعض علماء کے نزدیک۔ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی حدیث مبارکہ ہے اس سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو شب قدر ہے اس کو پوشیدہ رکھا اللہ رب العالمین نے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چند وجوہ کی بنا پر پوشیدہ رکھا ہے، ان کو میں گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جس طرح دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں کے اندر پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے، اور فرمایا کہ اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ فرمایا تاکہ ہر گناہ سے لوگ بچتے رہیں، اور فرمایا کہ اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب لوگوں کی تعظیم کریں، دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب دعاؤں میں مبالغہ کریں۔ اسم اعظم جو ہے اس کو اسماء میں پوشیدہ رکھا تاکہ وہ سب اسماء کی لوگ تعظیم کریں، اور نماز وسطیٰ کو نمازوں میں پوشیدہ رکھا، تمام نمازوں کی لوگ پابندی کریں۔ توبہ کی قبولیت کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت بھی اسی لیے پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ہر وقت خوف کھاتا رہے اور اللہ کے فضل اور کرم کی تلاش میں رہے کہ کب موت آ جائے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ شب قدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔
گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں شب قدر کو معین کر دیتا اور یہ کہ میں تیرے گناہ کی جرت کو بھی جانتا ہوں، تو اگر کبھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لا چھوڑتی اور تو گناہ میں مبتلا ہو جاتا، تو تیرا اس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنا لا علمی کے ساتھ گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہوتا۔ بس اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات یعنی لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا۔ گویا کہ ارشاد فرمایا کہ میں اس رات کو پوشیدہ رکھتا ہوں تاکہ شرعی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرے اور اس کی جو محنت ہے اور اس محنت کے ساتھ اس کو ثواب بھی ملے۔ جب بندے کو شب قدر کا یقین حاصل ہوگا تو وہ رمضان کی ہر رات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ تفسیر کبیر۔ آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی خود ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے، اور پھر خود ہی ارشاد فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں سے شب قدر کے عظیم فضائل جو ہیں وہ اخذ ہو رہے ہیں کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شب قدر ان 1000 مہینوں سے بہتر ہے جو شب قدر سے خالی ہوں، اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ تفسیر خازن۔ اگر 1000 مہینوں کو تقسیم کیا جائے تو یہ 83 سال 3 مہینوں سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ تو جب یہ فرما دیا 1000 مہینوں سے بہتر، تو مطلب یہ کہ 83 سال 3 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر، یعنی اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، اس رات کو عبادت کرتا ہے، اس رات کو پا لیتا ہے، تو گویا کہ 83 سال کی عبادت اور 83 سال سے زیادہ کی عبادت اس نے کر لی۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ کی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینے رائے خدا میں جہاد کیا۔ مسلمانوں کو اس پر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سنن کبیر للبہقی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات عطا نہیں فرمائی۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امتوں کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ سبحان اللہ، خزائن العرفان۔ اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے 2 فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بزرگ چیزوں سے نسبت بڑی مفید ہے کہ شب قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے، یعنی قرآن اس رات کو نازل ہوا۔ اصحاب کہف کتے کو ان بزرگوں سے منسوب ہو کر دائمی عزت والی زندگی نصیب ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ تمام آسمانی کتابوں سے قرآن پاک افضل ہے کیونکہ تورات اور انجیل کی تاریخ نزول کو یہ عظمت نہ ملی۔ نور العرفان۔ آگے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔
شب قدر کی یہ دوسری فضیلت ہے کہ اس رات میں فرشتے اور حضرت روح الامین حضرت جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر اس کام کے لیے جو اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے مقرر فرمایا ہے آسمان سے زمین کی طرف حضرت جبرائیل امین اترتے ہیں، اور یہ جو بھی بندہ کھڑا ہو یا بیٹھا اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے اسے سلام بھی کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ شعب الایمان۔ آگے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ شب قدر کی یہ تیسری فضیلت ہے کہ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر بلاؤں اور آفتوں سے سلامتی والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ لیلۃ القدر عطا فرمائے، یہ رات ہمیں محسوس بھی ہو، اللہ تعالی ہمیں اس رات کو عنایت فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر استغفار بھی کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ عافیت بھی طلب کر سکیں، اور اس رات تمام امت مسلمہ کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اور ان کفار کے لیے جنہوں نے مسجد اقصی کے اندر نمازیوں کو تڑپایا ہے، نمازیوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غارت کرے۔ اللہ رب العالمین ان راتوں کو ہمارے لیے اسی لیے پیدا فرمایا کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اللہ کے قرب میں پہنچیں تو دعائیں بھی خصوصی طور پر کریں۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کے مطابق عافیت طلب کرنی چاہیے، اور مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنی اس پوشیدہ رات کو ظاہر فرما دے، اور اس رات میں اپنا اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب نبی کے بہترین امتیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔